بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے ہر اتوار کو سورہ بقرہ کی ترجمہ یہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور سورہ بقرہ وہ صورت ہے جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اس گھر میں جادو کا اگر اثرات ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں 3 دن تک مسلسل آمن الرسولہ 2 آیتیں پڑھی جائے تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اس سورہ بقرہ کی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور اسرائیل کے لفظی معنی وہ عبداللہ بنتے ہیں، عبداللہ یعنی اللہ کے بندے۔ بنی اسرائیل، اللہ یہاں پر ان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمتیں، وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وقتوں میں یا اور پیغمبروں کے وقتوں میں، اور پورے کرو میرے وعدے کو، میں پورے کروں گا تمہارے وعدے کو۔ یعنی جو کتابیں تمہارے پاس آئی ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں، آج وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں مکہ کے اندر، تو جو وعدے تم نے کیے تھے کہ ہم اس پیغمبر کی بات مانیں گے، اب وہ وعدے پورے کرو، اور میں اپنے وعدے پورے کروں گا۔ یعنی جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی ہے بنی اسرائیل، جو چیزیں تم پر ہم نے لگائی ہے وہ میں اٹھا لوں گا، اور پابندیاں ختم ہو جائے گی اور تم پر نرمی کر دی جائے گی اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی جو قرآن لے کر وہ آیا ہے۔ اور خاص مجھ سے ہی ڈر جاؤ اور ایمان لاؤ ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ہم نے تم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے تو تمہارے ساتھ ہے، اور نہ بنو پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں پر تھوڑی دنیا نہ خریدو۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اللہ کی طرف سے بتائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے، یہ بات وہ مانتے بھی تھے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے 2 یہودی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آیا یہ وہ پیغمبر ہے کہ نہیں جو ہمارے تورات انجیل میں جس کی نشانیاں بتائی گئی ہے۔ یہ دونوں جاتے ہیں، راہب ہے، ان لوگوں کے راہب تھے، بہت بڑے مولوی تھے، وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اندر گیا ایک باہر، دونوں اندر چلے گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں پوچھی وہ تورات اور انجیل میں موجود تھی، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دی ان کو۔ اب وہ باہر نکلے تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ تو وہی پیغمبر لگتا ہے، یہ تو وہی پیغمبر جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جس کی نشانیاں موجود ہے، تو کیا کریں، ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ نہیں لائیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سچا پیغمبر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بنی یعقوب میں نہیں آیا ہے، بنی اسماعیل میں آیا ہے صرف۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں اولادیں تھیں، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اس کے رسالت کی تصدیق انہوں نے نہیں کی، حالانکہ دل سے مان گئے تھے کہ یہ سچا پیغمبر ہے، تو ضد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور وہ نہیں مانے، اور اپنی قوم میں جا کر اپنا ہی دین پھیلا رہے تھے۔ تو یہ وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ بنی اسرائیل کو یاد کرا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی التی، میری وہ نعمتیں انعمت جو ہم نے تم پر کیے، یعنی تم پر ہم نے بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے لیے ہم نے من سلوہ اتارا، تمہارے لیے ہم نے بہت سی چیزیں اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے اور تمہاری سہولت کے لیے، لیکن تم نے اس انعام کا کوئی بھی قدر نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا، پورے کرو، بعہدی، میرے وعدوں کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدوں کو، یعنی جو میں نے وعدے کیے تھے تم سے کہ تمہارے لیے میں آسانیاں پیدا کروں گا، تو تم بھی میری وعدے پورے کرو جو میں نے تورات اور انجیل میں تم لوگ سے لی تھی، کہ جب اللہ کا نبی آئے گا آخر میں تو تم ان کی تصدیق کرو۔
ان کی تصدیق کرو لیکن تم لوگوں نے انکار کر دیا. وہی آئے فرحگون اور خاص مجھے سے ڈر جاؤ, کسی اور سے نہ ڈرو. تو آمین اور ایمان لے آؤ بما ان چیزوں پر انزل تو جو نازل کی گئی, مصدقا لما تصدیق کرتی ہے, لما ان چیزوں کا معاکم جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہارے ساتھ تورات انجیل موجود ہے اس کو کھول کے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تمہیں اس میں مل جائے گی, اور قرآن مجید وہ لے کر آ گیا ہے, اس کی تمام نشانیاں ہیں, پھر اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو. معکم ولا تکونوا, نہ بنو اولا پہلے کافر بیس کے ساتھ, پہلے کافر مت بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو مکے کے مشرکوں نے بھی کیا, لیکن اس لیے یہودیوں کا یہاں نام دیا گیا عیسائیوں کا کہ ان کے ساتھ کتاب موجود تھی, ان کے ساتھ تورات انجیل موجود تھے, اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تورات انجیل موجود نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ موجود تھی, یہ کتابیں پڑھنے والے تھے. اور اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ پہلے کافر نہ بنو. حالانکہ انکار پہلے مشرکوں نے کیا, جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, لیکن اس لیے یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کتابیں موجود تھے, اور ان کے عقل کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک نہ ایک دن آئیں گے, اور وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ولا تشترو, اور مت خریدو بیاتی میرے آیتوں پر ثمنن قلیلا, تھوڑی دنیا, وإیایا فتقون, اور خاص مجھے سے ڈر جاؤ. یعنی تم علم اس کی حاصل نہ کرو کہ میں اس سے پیسے کماؤں, یہ اگر تمہارے دل کے اندر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, اس کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں دین اس لیے سیکھوں, میں علم اس لیے سیکھوں کہ کل مجھے اس کے ذریعے سے پیسے ملے, مجھے اس کے ذریعے سے کاروبار ملے, اور حق میں چھپاتا رہوں, تو یہ دین وہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قرآن نے یہی بات کی ہے کہ تھوڑی دنیا نہ خریدو, دنیا کی چند وقت کی زندگی ہے, تھوڑا سا ساتھ ہے, ایک دن یہاں سے چلے جاؤ گے. چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بغیر کسی معاوضے کے پھیلاؤ اور سچا دین پھیلاؤ. اگر پیسوں کا معاملہ آ جائے گا تو پھر تم دین چھپاؤ گے. آج ہمارے مسجدوں کے اندر یہ دین کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ مولوی پیسے لیتے ہیں, وہ حق بات کریں گے تو دوسرے دن اس کی چھٹی ہو جائے گی کہ بھائی آپ چلے جاؤ اس مسجد سے. اسی لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو بغیر معاوضے کے پھیلاؤ تاکہ حق بات تم کہہ سکو. یہ بات بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے کی ہے, اور یہ بات آج کی امت مسلمہ سے بھی یہی بات اللہ نے کی ہے. اور ولا تلبسوا الحق, اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل, باطل میں, وتکتموا الحق, اور نہ چھپاؤ حق کو مت چھپاؤ. جو تمہارے سامنے حق آ گیا ہے اس کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون, اور تم خوب جانتے ہو کہ یہ حق ہے, یہ چیز حق ہے, پھر بھی اس کو تم نہیں مان رہے ہو اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہو. اس لیے آگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ من الاحبار والرہبان سیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سے مولوی اور پیر ایسے ہیں جو اللہ کے راستے کی تمہارا مال بھی کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. آگے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت سے مولوی ایسے ہیں, چاہے وہ بنی اسرائیل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی قوم میں ہو, تو یہ ایسے مولوی ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور اللہ کے دین کو بیچ کر اور اس کے عوض تھوڑی سی دنیا لے لیتے ہیں, اور پھر دوسروں کو خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن پر سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.